پاکستان میں پاکستان کو بنے ہوئے 78 ایئرز ہو گئے، یعنی جب سے پاکستان بنا ہے اس کے اوپر موسٹلی مارشل لا یا مارشل لا ایڈمنسٹریٹر یا فوجیوں کی حکومت رہی ہے، یا ان کے پپٹس کی حکومت رہی ہے، یا ان کے جو فرنٹ مین ہوتے ہیں پپٹس ان کی حکومت رہی ہے۔ آج بھی پاکستان میں سمجھتی ہوں کہ نہ پاکستان کی اکانومی ہم ٹھیک کر سکے ہیں، نہ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کو ہم ٹھیک کر سکے ہیں، نہ پاکستان کے لوگوں کو ہم کوئی بہتر صورتحال میں لے جا سکے ہیں، نہ پاکستان کے اندر ہم کوئی ایسی صورتحال پیدا کر سکیں کہ ہمیں کوئی یہ فخر ہو کہ ہم ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہماری جو ہے یعنی ہمارا سٹیٹس کوئی بہت بڑا ہو گیا ہے، نہیں۔ دیکھیں، جو صفدر نے پارلیمنٹ کی بات کی، یہ پارلیمنٹ جو ایک پارلیمنٹ لوگ کہتے ہیں کہ لوگ ان کو الیکٹ کرتے ہیں، ایک ووٹر میں ہوں نا، ایک ووٹر آپ ہیں، ایک ووٹر آپ ہیں، سب ہم ووٹر ہیں۔ ہم نے اپنے حلقے سے ایک بندے کو الیکٹ کر کے پارلیمنٹ کے اندر بھیجا ہے کہ وہ ہمیں ریپرزینٹ کرے گا۔ اس کو یہ کس نے اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ بغیر اپنے ووٹرز کی اجازت کے، بغیر اپنے ووٹرز کو کنسلٹ کیے جا کے اس قسم کی امینڈمنٹس وہ پاس کر دیتا ہے کہ جس میں کوئی آب حیات پینا چاہتا ہے، کوئی ساری زندگی کے لیے اپنے تمغے لینا چاہتا ہے، کوئی اپنی وہ چاہتا ہے کہ جی مجھے امیونٹی دے دی جائے، کہ مجھے کیوں پاکستان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہ ہو؟ اگر میں اکاؤنٹیبل ہو سکتی ہوں، آپ اکاؤنٹیبل ہو سکتے ہیں، تو بڑا میں کرسی پہ بیٹھا ہوا کیوں اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتا؟ پاکستان کے سسٹم کو خراب کرنے کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہم جو پولیٹیکل ورکر ہیں نا، ہم خود ذمہ دار ہیں۔ ہمارے اس وقت دیکھیں، اس وقت جو میرے لیے سب قابل احترام ہے، لیکن میں احترام اس حد تک کروں گی جہاں پہ میرے ملک کا دفاع ہو۔ مجھے آج پارلیمنٹ جس نے یہ بل یہ 28 امینڈمنٹ پاس کی ہے، 27 اب 28 تو آ رہی ہے نا، 27 امینڈمنٹ پاس کرنے والے میں پارلیمنٹیرین سے ایک سوال کرتی ہوں کہ بینگ اے پاکستانی، بینگ اے ووٹر، اگر یہ امینڈمنٹ پاس کرنے سے مجھے کچھ فائدہ ہوا ہے، میرے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہے، تو مجھے آ کے میرے ساتھ اوپن میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ڈسکشن کریں۔ اگر آپ مجھے کنونس کر لیں کہ آپ نے جو پاس کی ہے امینڈمنٹ، اس میں پاکستان کے عوام کو روزگار ملے گا، پاکستان کے عوام کو سیکیورٹی ملے گی، پاکستان کے عوام کو کھانے کے لیے روٹی ملے گی، پاکستان کے عوام جو ہے خوشحال ہوں گے، تو میں آپ کی اس امینڈمنٹ کو قبول کر لیتی ہوں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کے عوام پیچھے سے پیچھے دھکیلتے جائیں گے اور آپ کے پارلیمنٹیرین کی تنخواہیں 5 لاکھ ہوتی جائیں گی، آپ امیونٹیز دیتے جائیں گے، آپ میڈلز دیتے جائیں گے، تو پاکستان کے عوام کا وہاں فائدہ کدھر ہے؟ پاکستان کے عوام کو کس چیز کا فائدہ ہوا ہے جو یہ امینڈمنٹس پاس کر رہے ہیں اور کس کی اجازت سے پاس کی جا رہی ہے؟ آپ عوام کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ عوام کے نمائندے، آپ فارم 47 کی پیداوار ہیں۔ آپ تو پارلیمنٹ میں جیت کے بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، آپ لیگل وہاں پہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹیرین ہی نہیں ہے، تو آپ کو کس نے حق دیا ہوا ہے کہ آپ آ کے آئین کے اندر ایک مقدس ڈاکیومنٹ ہوتا ہے 1973 کا آئین بھٹو صاحب نے جب پاس کیا تھا، کوئی انہوں نے دھونس اور دھاندلی یا بندوق سے یا مارشل لا سے نہیں پاس کیا تھا۔ ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو لے کے ایک جو کانسٹیٹیوشن بنایا گیا تھا، یہ یونانیمسلی پاس کیا گیا تھا، جس میں ملا بھی شریک تھے، جس میں لیفٹسٹ بھی شریک تھے، جس میں یعنی لبرل ماڈرن ہر قسم کے لوگوں نے اس آئین کو ڈسکشن کے بعد پاس کیا تھا۔ آج آئین چند لوگوں کے ہاتھوں کا ایک کھلونا بنا ہوا ہے، کبھی کوئی امینڈمنٹ لے آتے ہیں، کبھی کوئی امینڈمنٹ لے آتے ہیں، اور پھر زبردستی دھونس اور دھاندلی کی جاتی ہے کہ یہ خبر آپ نے چھاپنی ہے، یہ نہیں چھاپنی، اتنی چھاپنی ہے، اتنی نہیں چھاپنی، یہ ہے اس کا پیرامیٹر، اس کے اندر رہ کے آپ نے کرنا ہے۔ کیوں؟ ٹی وی کے اوپر خبر آپ کسی کی دیکھیں، میں پی ٹی آئی کی سپورٹر نہیں، نہ میرا عمران خان صاحب کی وہ پارٹی کے ساتھ تعلق ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ایک شخص کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ ایک بندہ، آپ کون ہوتے ہیں یہ کرنے والے کہ بھئی ایک بندے کو بند کیا ہوا ہے، اس کو اتنے سال ہو گئے، ان کی وائف کو بند کیا ہوا ہے، آپ یا تو ثابت کریں کورٹوں کے اندر۔ جج بھی پپٹ بنے ہوئے ہیں ساتھ، ججز کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک کانسٹیٹیوشنل عدالت ہے، کون سے کانسٹیٹیوشنل کیسز ہیں وہی جو آپ دیں گے کہ جی فلانے کو امینڈمنٹ دے دو، فلانے کی ایکسٹینشن کر دو، فلانے کی امیونٹی دے دو، کیوں؟ اور دوسری جو ہے وہ میرے اور آپ کے کیس سنے گی، جی کپڑے مہنگے ہو گئے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، کوئی مطلب یہ ملک ہے یا ایک اسٹیٹ کے اندر ود ان اسٹیٹس بنائی ہوئی ہیں آپ نے؟ مافیاز جو ہیں وہ سسیلین مافیا کی بات کی تھی نا
وہ جو اس وقت جج صاحب تھے کھوسا صاحب نے. آج ایک سسیلین مافیا نہیں, یہاں کئی مافیا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کسی نے اپنی ایک ڈومین بنائی ہوئی ہے, اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ بنی ہوئی ہے, ڈاکو راج بنا ہوا ہے. ڈاکو لوگوں کو اٹھا کے لاتے ہیں, پولیس وہاں بے بس ہے, وہاں پہ فوج بے بس ہے. وہ ٹینکروں کے ساتھ, گن شپوں کے ساتھ, اندر ان کے پاس سارا اسلحہ موجود ہے. وہ دندناتے پھر رہے ہیں, لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں, آپ بے بس ہو کے کر رہے ہیں. کل آپ کے ایف سی کے ہیڈ کوارٹر میں وہاں پہ دہشت گرد گھس گئے, ان سی سیکیورٹی کی آپ بات کر رہے ہیں, کس کو سیکیورٹی دے رہے ہیں؟ بلوچستان میں روز لوگ مارے جا رہے ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ یا جو بیچارے فوجی بھی وہاں پہ جو مارے جا رہے ہیں وہ انسان نہیں ہیں؟ ان کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ آپ اپنی تو ساری خواہشات پوری کرتے جا رہے ہیں, لیکن پاکستان کے عوام کو اس میں کیا دے رہے ہیں؟ آپ اکانومی کو بہتر نہیں کر سکتے. جیسے صفدر نے کہا کہ ڈیٹ آپ دیکھیں کہاں آپ کا چلا گیا ہے. ایک بچہ جو ہے نا وہ اس وقت $5,000 کا مقروض ہے آپ کا. آپ کہاں سے لائیں گے؟ آپ کے بچوں کی تعلیم کے لیے اسکول نہیں ہیں اچھے, آپ کے بچوں کو کھانا اچھا نہیں ملتا, آپ کے بچوں کی یعنی صحت متاثر ہو رہی ہے. آپ گورنمنٹ کے ہاسپٹلس میں جائیں, آپ کو کوئی دوائی دیتا ہے وہاں پہ؟ الٹا لکھ کے دیتے ہیں جی باہر سے جائیں اور پرچی سے کروا کے لائیں ٹیسٹ. مجھے یہ بتائیں, اس ملک میں جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان, بہت بڑا نام ہے اس ملک کا, کیا نام ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. کون سا یہاں پہ صرف ملا ہی اسلام ہے, اور تو کوئی اسلام نہیں ہے یہاں. لیکن آپ کیا مطلب چند مولوی, یہ آپ لاہور میں دیکھ لیں, یہ جو کیا ٹی ٹی پی ہے, کیا اس کا نام ہے, ٹی ایل پی, چند وہ چھوکرے اٹھ کے ساری گورنمنٹ کو پیرالائز کر دیتے ہیں. مطلب گورنمنٹ کس نے ان کو اتنی کھلی چٹی دی ہوئی ہے؟ آپ جب لوگوں کو پہلے استعمال کرتے ہیں, آپ پہلے بناتے ہیں, لوگوں کو گورنمنٹس کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب آپ کے گلے میں وہ پڑتے ہیں تو پھر آپ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, جو وہ نہیں رکتے. تو اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا. پاکستان کو اگر چلنا ہے تو پاکستان کے عوام کی خواہشات کے مطابق پاکستان چلے گا. یہ نہیں کہ میں اللہ سے پھر آب حیات بھی سارے مانگ لیں کہ بھئی آب حیات ہمیں بھیج دو, ہم ساری زندگی کے ایک ایکسٹینشن ہے. دیکھیے جنت بنانے والا بھی جنت میں خود تو پیر نہیں رکھ سکا تھا. یہ اللہ کا قانون ہوتا ہے. انسان کو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ سسٹم خدا کے بنائے ہوئے سسٹم ہوتے ہیں. تو اگر میں یہ کہہ دوں کہ جی میں ہر چیز سے پاک ہوں, میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے, وہ قبر میں تو جا کے منکر نکیر نے تو گلا پکڑنا ہے نا, وہاں کہہ کے کہ میں امیونٹی لے کے آیا ہوں, ایسے نہیں ہو سکتا. آپ کو یہ سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, عوام کو اس پہ بولنا پڑے گا. عوام اگر خاموش رہے تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. پھر تو میں کہوں گی, کہتے ہیں نا اگر ظلم کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتا وہ بھی اتنا ہی ظالم ہوتا ہے جو اگر آواز نہیں اٹھاتا. اگر ہم نہیں آواز اٹھائیں گے, میڈیا اس ڈر سے خاموش ہو جائے گا کہ جی پکڑ کے سب کو بند کر دیں گے. تو میں کہتی ہوں مجھے کر دو بند, میں کہتی ہوں غلط کر رہے ہو جو کچھ کر رہے ہو. نہیں ہونا چاہیے. جو پاکستان کے اندر جنہوں نے پاس کیے 27 امینڈمنٹ سارے قوم کے مجرم ہیں سارے. آئیں قوم کے سامنے بتائیں کہ قوم کو اس سے کیا فائدہ ہوا ہے, کیا عوام کو فائدہ ہوا ہے اس امینڈمنٹ سے. اگر تو عوام کو فائدہ ہوا ہے تو چلو ہم آپ کی بات کو سمجھنے کو تیار ہیں, لیکن یہ چیزیں نہیں چلے گی. آپ پاکستان کے عوام گدے گھوڑے نہیں ہیں کہ آپ ان کو ہانکیں. ہم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ آپ ہمیں ہانکیں. ہمارے سب کے ضمیر ہے, آپ سمیت میرے سمیت جتنے بیٹھے ہوئے ہیں, باہر ہیں اندر ہیں, غریب ہے امیر ہے, کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے, سب کے ضمیر ہے اور سب کے اندر سوال ہے. آج کوسچن مارک ہے سب کے اندر. پاکستان کی فوج کی عزت تھی, پاکستان کی فوج نے, بھٹو صاحب نے جتنی فوج کے لیے کیا ہے نا, شاید ہی کسی نے آج تک اس ملک میں کیا ہو. 90,000 قیدیوں کو واپس لے کے آئے تھے اندرا گاندھی محترمہ کے ساتھ میٹنگ کر کے, ان کو عزت دی تھی, ان کا مقام بلند کیا تھا. 5,000 مربع میل علاقہ واپس ان سے کروایا تھا. بھٹو صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ بھٹو صاحب کو پھانسی دی. کس نے؟ جنرل ضیاء الحق نے دیا. کون تھا وہ؟ مارشل ایڈمنسٹریٹر تھا نا. اس کے بعد کیا ہوا؟ بی بی کی سیکیورٹی, بی بی 27 دسمبر کو ماری گئی, تب بھی فوجی بیٹھا ہوا تھا نا. سیکیورٹی تب بھی بی بی کو پرووائڈ نہیں کی گئی جتنی ان کو دینی چاہیے تھی. تو سوال کس سے کرتے ہیں ملک؟ بات یہ کہ سویلین نے کتنا ملک چلانے دیا. بھٹو صاحب نے عوام کی بات کی, روٹی کپڑا اور مکان کی بات کی کہ لوگوں کو ایک اچھی زندگی دیں گے. آپ نے ان کو پھانسی چڑھا دیا. بی بی نے اس میں علم روشنی اور کام ایڈ کیا اور کہا کہ میں سوات پہ پاکستان کا جھنڈا لہراؤں گی. اس نے کیا جرم کیا؟ اس نے پاکستان کے ٹیررزم کے خلاف بات کی, اس کو دن دہاڑے
یعنی مار دیا گیا اور آج تک اس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. کون قصوروار ہے؟ میں قصوروار ہوں اس کی؟ آپ قصوروار ہیں؟ عوام قصوروار ہیں؟ یا وہ بیٹھے ہوئے جو سارے عوام کو کا خون نچوڑ کے اور بیٹھے ہوئے حکمرانی کر رہے ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ who is controlling پاکستان؟ either it's the فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کر رہی ہے یا کوئی اور طاقتیں ہیں جو پاکستان کو کنٹرول کر رہی ہیں. پاکستان بہت اچھے حالات سے گزر نہیں رہا ہے. جو مرضی پکچر پینٹ کرتے رہیں سامنے، اکانومی بہت اچھی ہو گئی ہے، فلاں بہت اچھی ہوئی ہے. IMF نے آنکھیں کھول دی ہے نا، آپ کی اکانومی آپ کی کتنی اچھی ہو گئی. کرپشن سے تو آپ ڈور کیپر سے لے کے اوپر تک تو آپ پیسہ دیے بغیر تو آپ کوئی کام نہیں کروا سکتے. تو بات یہ ہے بلوچستان آپ کا اس وقت اس میں آگ لگی ہوئی ہے، KPK میں آگ لگی ہوئی ہے، روز لوگ مار رہے ہیں. وہ کیا ہمارے اگر سندھ میں خدا نخواستہ یا پنجاب میں کچھ نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے وہ کیا بھیڑ بکریاں ہیں جن کو روز مارے جاتے ہیں؟ ہمارے روز شہادتیں ہوتی ہیں، چاہے وہ فوجیوں کی ہوں چاہے لوگوں کی ہوں، روز مارے جا رہے ہیں نا لوگ. آپ لوگ اخباروں میں دیکھتے ہیں نا، اتنی دکھاتے ہیں جو شاید آدھی دکھاتے ہیں اور آدھا نہیں بتاتے.